محترم حاضرین، ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ حضرات مدرسۃ الابرار کے جلسے میں شرکت فرما ہیں اور آج کے اس پروگرام کے طلباء کے ہونے والے پروگرام سے ابھی مستفید ہو رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان آج کے اس جلسے میں علاقے کے بہت سے علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ یہ علماء کا ایک جگہ جمع ہونا، ان کا بیٹھنا بہت بڑی قیمتی اور بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت سمجھو۔ جو اہل حق علماء ہوتے ہیں ان کی زیارت بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، ٹھیک اسی طرح علماء کی زیارت بھی عبادت ہی ہے اور اس کو عبادت تصور کرنا بھی چاہیے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی اور صدر جلسہ بھی تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ صدر جلسہ کے آنے تک جو وجے واڑہ سے مہمان علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایمان افروز خطابات کریں گے۔ بہرحال آج کا یہ جلسہ ہم سب کے لیے قابل مبارک ہے۔ مدرسے کے ذمہ دار حضرات نے ایک زمانے سے بڑی مدت سے محنتوں اور کاوشوں کے بعد کچھ طلباء کو آپ کے سامنے پیش کیا جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ سینے میں قرآن کا محفوظ ہونا یہ اس طالب علم کے لیے اور اس طالب علم کے ذمہ داروں کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا ارادہ کیا زمین پر تو پوری کائنات کی طرف سے اس کا انکار ہوا۔ پہاڑوں نے بھی جواب دیا، سمندروں نے بھی جواب دیا اور بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے جانوروں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ آپ کا یہ جو کلام ہے اس کلام کے ہم متحمل نہیں ہیں، اس کے وزن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس کی حفاظت کی جگہ بنائے۔ قرآن کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کا اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں کل عدم قرار دے دی گئی اور کچھ لوگوں نے ان کتابوں میں تعویل بھی کر دی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی قرآن کے ذریعے سے رہبری کی جائے گی اور ہدایت اسی قرآن کے ذریعے سے عام ہوگی۔ الحمدللہ اس قرآن کی حفاظت کا جو طریقہ ہمارے اکابرین نے اختیار کیا ہے وہ مدارس ہیں کہ مدارس میں مسلمان بچوں کو لا کر قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ان کے سینوں میں قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو منظر اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ جامعہ مدرسۃ الابرار مدرسہ ایک زمانے سے آپ کے علاقے میں خدمت کر رہا تھا، الحمدللہ اس خدمت کی برکت سے آج کچھ بچے ہمارے سامنے قرآن کے حافظ بن کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس ملک کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گنگو کے اندر حضرت کے یہاں خانقاہیں چلتی تھی اور وہاں صبح شام اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں گونجتی تھی اور لوگ اللہ اللہ کہتے تھے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے رفقا سے کہا کہ بھائی یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے اور اللہ اپنے فضل سے ہی یہ سارا کرا رہا ہے۔ جو لوگ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں ان نام لینے والوں میں کا کسی ایک کا بھی اللہ کہنا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ہم سب کی نجات کے لیے یہ اللہ کہنا کافی ہے۔ تو بھائیو دوستو
اللہ کے کہنے میں اور اللہ کے نام کے پکارنے میں بہت مٹھاس ہے اور بہت بڑی طاقت ہے. اس طاقت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. یہ مدارس ہندوستان کے دین کے قلعے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دین پھیلا ہے اس کی بنیاد ہمارا یہ ملک ہے، اور اس ملک کے دینی مدارس ہیں جنہوں نے قرآن کو، اسلام کو، شریعت کو زندہ رکھا ہے. ہمارے اکابرین جو ہمارے اس ملک کے بڑے گزرے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، اور اسی طرح دعوت کے مبلغ اور دعوت کے کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اکابر ہمارے اس ملک کے گزرے ہیں، ان سب نے یہ بات ببانگ دہل کہا ہے کہ ہمارا یہ ملک دین کے اعتبار سے بہت محفوظ ہے، اور اس ملک سے پوری دنیا کو جو ہے دین پہنچتا ہے. جس وقت اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کی محنت میں لگے تھے، تو اسی وقت اللہ کے نبی کی طرف سے پیشنگوئی دی گئی تھی. ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، یہ جغرافیہ کے ماپ کے اعتبار سے بھائیو دوستو بہت سے ملکوں کا حصہ ہے. بعد میں کٹتے کٹتے یہ کچھ حصہ بن گیا. اس میں بہت سے ممالک تھے، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں برس پہلے ہندوستان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ مجھے دنیا کے اس خطے سے علم کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی نے اس علاقے کو اور ہمارے اس ملک کے زمین کو اسی وقت پیشنگوئی کے دور پہ فرمایا، جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، دنیا کا کوئی خطہ کیوں نہ ہو، کہ ہندوستان کا ایک عالم دین ہی اس علاقے کے اندر اشاعت دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اور پورے عالم کو دین سے سیراب کر رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت ہمارے درمیان بہت سے علماء موجود ہیں. آپ کے سامنے قرآن اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور ہمارے اکابرین کی قربانیوں کے بارے میں قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. آپ کا یہاں آنا قابل مبارک، اور اس مدرسے کی جلسے کی شرکت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بھی تصور کرے. جس طرح مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانقاہ میں کسی ایک آدمی کا اللہ کہنا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ہم سب کے نجات کے لیے وہ جملہ کافی ہے. اسی طرح بھائیو دوستو، ہمارا اس مدرسے سے جڑ کر رہنا اور اس کے دامے درہم دگنے سخنے اس کے تعاون میں رہنا اور اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنا، انشاءاللہ ہمارے لیے یہ آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے.